بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ کا میزبان شکیل صابری اور آپ دیکھ رہے ہیں DPN TV۔ ناظرین، آج آپ کو نیشنل نیوز کے حوالے سے جو ہے وہ تازہ ترین خبروں سے آگاہ کریں گے۔ اس میں سر فہرست جو خبر ہے کہ فیصل واڑہ نے جو ایک اعلان کر دیا وہ انتہائی جو ہے وہ اہمیت کا حامل ہے، اس پر بھی ہم لوگ تفصیلی بات کریں گے۔ اس کے علاوہ ناظرین، ہمارے DPN کے ایک اینکر ملک جاوید نے ہمیں جو نیوز دی گیس ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے کہ گیس ڈپارٹمنٹ ابھی کیا کر رہا ہے اور ان کے ساتھ پبلک کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اس پر بھی تفصیلی ہم لوگ بات کریں گے۔ اور دوسری ہم لوگ اہم بات کریں گے شاہ محمود قریشی پر اور ان کی بیٹی اور ان کے بیٹے کے اوپر۔ اور اس کے علاوہ ناظرین، ہم لوگ اپنی خبروں میں شامل کریں کہ اظہر صدیق PTI کے جو وکیل ہیں ان کی بھی ایک بہت بڑی سٹیٹمنٹ، بہت بڑا دعویٰ جو ہے وہ سامنے آ گیا، اس پر بھی ہم لوگ تفصیلی بات کریں گے۔ اور اس کے اگینسٹ ہمارے جو وزیر اعظم، نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ ہیں، انہوں نے 9 مئی کے حوالے سے کیا پیش رفت کی ہے، اس پر بھی ہم لوگ تفصیلی جائزہ لیں گے۔ تو ناظرین، اب ہم چلتے ہیں تفصیلات کی طرف۔ تفصیلات میں سب سے پہلے جو میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارے DPN کے اینکر جو ہیں ملک جاوید، ان کے رپورٹ کے مطابق ناظرین فیصل آباد اور وہ پورے پاکستان کے اندر گیس نے جو ایک گیس ڈپارٹمنٹ نے جو ایک فکس کر دیا ہوا ہے اپنا ٹیکس، اس ٹیکس کی وجہ سے جو عوام ہے وہ اس قدر پریشان ہو کے رہ گئی کہ بہت سارے لوگوں نے ناظرین اپنے گھروں کے گیس کے میٹر جو ہیں وہ کمپنی کو اتروا دیے۔ نہ صرف گھروں نے، کمرشل یہ جو مطلب لوکل آپ کے شہروں میں ہوٹلز ہوتے ہیں کھانے پینے کے، ان سب کے ہاں گیس لگی ہوئی ہے، یہ لوگ بھی مجبور ہو گئے کہ ان کے 3-3 لاکھ 4-4 لاکھ بل آنے کے بعد ان لوگوں نے بھی اپنے میٹر اتروانا شروع کر دیے۔ کیا حکومت کی یہ حکمت عملی ٹھیک ہے؟ گیس کے بیجا ٹیکس اور گیس کی ریٹ کو اتنا انکریز کرنا عوام کے لیے وبال جان بن گیا ہے۔ اب عوام کے لیے سردی اور گرمی ایک نہج پہ کھڑی ہے۔ میں یہ کس حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ ناظرین، جب گرمی ہوتی ہے تو وابڈا کی طرف سے عوام تنگ ہو جاتی ہے، اور جب سردی ہوتی ہے تو گیس آتی نہیں ہے، اگر آتی ہے تو وہ کچھ دیر کے لیے آتی ہے، باوجود اس کے اس میں بل جو ہے اس کے بلوں میں اس قدر اضافہ ہو چکا کہ اب عوام جو ہے وہ تنگ ہو کے اب اپنے گھروں کے میٹر اتروانا شروع کر دیے۔ ناظرین، اس کی ایک بڑی ریزن جو گیس کی شارٹیج کی ہے وہ یہ بھی ہے کہ فرٹیلائزر کمپنیز جتنی ہیں ان کو گیس معطل تھی، اب ان کی گیس بھی بحال کر دی گئی ہے۔ ڈیو ٹو دیٹ بھی مطلب جو ہماری فیملی جو ڈومیسٹک لیول پہ لوگ ہیں ان کو نہیں مل پا رہی گیس، تو لہٰذا حکومت کے جو اعلیٰ حکام ہیں ان کو چاہیے کہ اس کے اوپر نظر ثانی کریں اور اس کو کوئی اس کی بہتر حکمت عملی بنائیں تاکہ عوام جو ہے وہ خوش اسلوبی سے گیس کو استعمال کر سکے۔ اور دوسرا ناظرین، ہم لوگ بات کریں گے شاہ محمود قریشی کے حوالے سے۔ شاہ محمود قریشی جو ہے وہ ان کو الیکشن سے نااہل، ابھی فی الحال وہ نااہل ہو گئے کیونکہ ان کے جو جتنے کاغذات ہیں وہ مسترد ہو گئے ہیں۔ اب ملتان سے جو انہوں نے کاغذات جمع کروائے ہیں وہ اگر وہ کورٹ سے اپیل کرتے ہیں، پاسبلٹی ہے کہ اس میں ان کو ان کے کاغذات کی منظوری ہو جائے۔ اور اس کے علاوہ ناظرین، ان کی جو بیٹی ہے مہر قریشی بانو، ان کے ڈاکومنٹس جو ہیں الیکشن کے لیے منظور کر دیے گئے ہیں، اور ان کے صاحبزادے جو ہیں زین قریشی، ان کے بھی جو کاغذات ہیں ناظرین وہ بھی بحال کر دیے گئے ہیں، یعنی کہ یہ دونوں ان کے جو صاحبزادی اور صاحبزادہ ہیں یہ الیکشن میں حصہ لیں گے۔ اور دوسرا ناظرین، جو الیکشن ملتوی ہونے کے حوالے سے تھا، سینٹ میں آپ کو پتہ ہے کہ 2 دفعہ رٹ دائر کی گئی اور دونوں دفعہ وہ منظور ہو گئی، اور اب جو اس کا فیصلہ ہے وہ تمام مطلب صدر کو بھی پہنچا دیا گیا تھا، وزیر اعظم کو بھی پہنچا دیا گیا تھا، باوجود اس کے سپریم کورٹ کا کہنا یہ ہے کہ الیکشن اپنے مقررہ ڈیٹ پر ہوں گے۔ لیکن ناظرین، یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے یہ کچھ کہنا ابھی قبل از وقت ہے، لیکن قربان جائیں فیصل واڑہ پہ ناظرین، ان کا اتنا بڑا اعلان سامنے آ گیا، اتنا بڑا اعلان کہ انہوں نے کہا کہ نون لیگ کو پیشگی مبارک ہو کہ ان کی نااہلی ختم ہوگی۔ چیف جسٹس آف پاکستان نے ان کا جو نااہلی کیس ہے اس کو ابھی فیصلے کو محفوظ کیا، تاحال ابھی فیصلہ نہیں سنایا گیا، لیکن فیصل واڑہ صاحب نے پیشگی مبارکباد دے دی ہے مسلم لیگ نون کو، یہ کہتے ہوئے کہ یہ لولی لنگڑی مسلم لیگ نون کو پیشگی مبارک ہو کہ ان کی اہلی ہو جائے گی اور یہ اہل ہو جائیں گے الیکشن لڑنے پر۔
کہتے مجھے یاد ہے کہ جب میری ماں ہاسپٹل میں تھی، بیمار تھی، انہوں نے جو مجھ پہ اٹیک کیا تھا وہ میں کبھی بھولا نہیں اور میں کبھی بھولوں گا بھی نہیں، اور بدلہ میں 20 سال تک بھی یاد رکھتا ہوں۔ یہ خود کو کیا سمجھتے ہیں کہ لولی لنگڑی حکومت کے ساتھ یہ اگر اہل ہو جائیں گے تو کیا یہ جیت پائیں گے؟ ناظرین، یہ مسلم لیگ نون کے حوالہ سے بات کر رہے تھے فیصل واڈا، اور فیصل واڈا کا اس سے ایک اور نفرت انگیز جو پیغام آیا وہ یہ آیا کہ وہ کہتے ہیں کہ اتنی جلدی تو تندور سے نان باہر نہیں آتا جتنی جلدی مسلم لیگ نون کی جو ہے وہ الیکشن کے لیے انہیں اہل کر دیا گیا، کیونکہ وہ تاعمر نااہلی تھی۔ تو یہ ان کا غصہ تھا، شدید رنج تھا، اور یہ ایک بہت بڑی سٹیٹمنٹ ہے کہ جو سپریم کورٹ سے فیصلہ نہیں آیا لیکن انہوں نے پیشگی مبارکباد مسلم لیگ کو دے دی، ساتھ میں لولی لنگڑی مسلم لیگ کہتے ہوئے۔ اچھا، اس کے بعد ناظرین اسی حوالہ سے ہم لوگ ایک بہت بڑی خبر جو ہے اظہر صدیق جو وکیل ہیں پی ٹی آئی کے، ان کا بہت بڑا دعویٰ یہ ہے کہ عمران خان 15 جنوری شام 7 بجے جیل سے باہر ہوں گے۔ اچھا، اس کے جواب میں اینکر نے ان سے یہ پوچھا کہ اتنا بڑا دعویٰ آپ کس حوالہ سے کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے مختصراً یہ جواب دیا کہ اتنا بڑا دعویٰ میں اس لیے کر رہا ہوں کہ 9 مئی کے واقعے کے حوالے سے عمران خان کا کوئی قصور نہیں ہے، جس کی بنا پر میں آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں کہ وہ 15 جنوری کو، انہوں نے پہلے جنوری سے مئی لے گئے، مئی سے جب اینکر نے دوبارہ پوچھا 15 مئی کی بات کر رہے ہیں تو انہوں نے کہا نہیں، 15 جنوری کی بات کر رہا ہوں، یعنی کہ یہ کچھ ہی دنوں کے بعد، تقریباً ایک ہفتے کے بعد جو ہے وہ عمران خان صاحب باہر آ رہے ہیں۔ یہ بات کر رہے ہیں اظہر صدیق جو پی ٹی آئی کے رہنما وکیل ہیں۔ اچھا، دوسری طرف ناظرین انوار الحق کاکڑ صاحب نے 9 مئی کے حوالہ سے ایک کمیٹی کو تشکیل دیا ہے، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ کمیٹی یہ دیکھے گی کہ اس سارے جو واقعے کو پلان آؤٹ کس نے کیا، اس میں سہولت کار کون تھے، اس کی شفافانہ ہم لوگ ایک انکوائری کریں گے، اور انکوائری کر کے وہ ہم پبلک کے سامنے لائیں گے۔ انوار الحق صاحب کا ایک اچھا یہ انیشیٹو ہے، ان کو یہ لینا بھی چاہیے تھا کہ ہم ان کے سہولت کاروں کو پکڑیں گے اور سب کچھ مطلب اپنی روٹین پر واپس آئے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین ایک جو خبر ہے عمران خان صاحب کے حوالے سے یہ بتاؤں کہ عمران خان کے حوالے سے انہوں نے یہ پیغام دیا ہے کہ مجھے میں تمام ججز سے پر امید ہوں، میری کوئی غیر اعتمادی نہیں ہے، ان پہ بے اعتمادی نہیں ہے، میں ان پر پورا اعتماد کرتا ہوں، یہ ہمارے ملک کے ججز ہیں، مجھے کسی سے کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اور پریس کانفرنس کرتے ہوئے گوہر صاحب انہوں نے یہ کہا کہ عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ جو سٹیٹمنٹ میرے پی ٹی آئی کے جو چیئرمین ہیں، ان کے وکیل بھی ہیں گوہر، جو سٹیٹمنٹ یہ دیں گے میری طرف سے دیٹ ول بی ایتھینٹک۔ اس کے علاوہ کوئی بھی عمران خان کا نام لے کے بات کرتا ہے تو وہ ایتھینٹک نہیں ہوگی، کیونکہ شیر علی مرمت نے بات کی تھی کہ عمران خان صاحب نے کچھ ایسا کیا ہے، اسی پریس کانفرنس میں پھر شیر علی مرمت اٹھتے ہیں اور بڑے ایک، آپ کو پتہ ہے وہ جنونی سے انسان ہے، انہوں نے بڑے جنون میں آ کے بڑے جوش کے ساتھ ایک بات کی اور انہوں نے یہ جواب دیا کہ دیکھیں کہ گوہر صاحب جو ہیں وہ میرے لیڈر ہیں، مجھے ان پر پورا اعتماد ہے، جس طرح یہ کہتے ہیں اس طرح ٹھیک ہے، اور میں ان کے ساتھ شانہ بہ شانہ ہوں اور میں ان کی ہدایت کے ساتھ ہی چلتا ہوں، یعنی کہ میرا ان کی کسی بھی سٹیٹمنٹ سے کوئی بھی اختلاف نہیں ہے۔ اور دوسری طرف ناظرین جو مسلم لیگ نون فیصل واڈا نے کہا کہ یہ جو ہے لولی لنگڑی نون لیگ ہے، کل کے ولاگ میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک سروے کے مطابق لاہور کے اندر صرف 3 نشستیں مسلم لیگ نون کو ملیں گی، اور اس حوالے سے بھی وہ بڑے پریشان ہیں، اور اس پریشانی کو لیتے ہوئے ناظرین انہوں نے اب اپنی جو دوڑ ہے اس کو مزید تیز کر دیا ہے۔ یہ کل بھی میں نے کہا تھا کہ اپنی دوڑ کو تیز کرنے سے آپ کو ووٹ نہیں ملے گا، ووٹ تو کردار کو ملتا ہے، اور اب عوام جو ہے وہ شعور میں ہے، اور میں بھی عوام کو یہ ہمیشہ کوشش کرتا ہوں کہ یہ کہوں کہ آپ لوگ ووٹ جو ہے وہ اپنے ضمیر کی آواز ہوتی ہے، تو لہٰذا اپنے حلقوں میں
रहते हुए उन लोगों को आप लोग इलेक्ट करें, उन लोगों को आप लोग वोट दें जो लोग कल आपके काम आए। ऐसा नहीं है कि जिस तरह पुरानी हुकूमतों में होता आया कि आप लोगों ने वोट भी दे दिया और उसके बाद आपके कोई काम जो हैं वो बर वक्त नहीं होते, तो क्या फ़ायदा, फिर आपने क्यों वोट दिया था। लिहाजा मेरी तमाम वोटर्स से ये अपील है कि इंतहाई दयानतदारी से वोट को कास्ट करें ताकि पाकिस्तान में तरक्की हो सके, पाकिस्तान आगे बढ़ सके। नाज़रीन, आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने कमेंट्स ज़रूर दिया करें ताकि हमें पता चले कि आवाम हमें किस तरह से देखती है और आवाम की क्या कमेंट्स हैं, हम इसको मज़ीद किस तरह से बेहतर कर सकते हैं। नाज़रीन, अपने मेज़बान शकील साबरी को इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। जब तक के लिए अल्लाह निगहबान।